پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ظالم شہزادے کی کہانی سناتا ہوں۔ بہت وقت پہلے ایک دور دراز سلطنت تھی جس کا نام گلستان سلطنت تھا۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورت باغات، بلند و بالا قلعوں اور شاندار محلوں کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور خوش مزاج تھے۔ ہر کوئی اپنے بادشاہ اور ملکہ کی عزت کرتا تھا۔ لیکن جب ان کا بیٹا شہزادہ عادل بڑا ہوا تو اس کا رویہ بہت مختلف تھا۔ عادل بہت خود غرض، ظالم اور بے رحم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ظالمانہ فطرت سے پوری سلطنت میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ عادل کے بچپن ہی سے اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے محتاطوں اور درباریوں کو حقیر سمجھتا تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بہت سمجھایا، لیکن شہزادہ عادل کی ظالم فطرت کو بدلنا ممکن نہ تھا۔ شہزادہ عادل کی ظالمانہ رویے کی وجہ سے سلطنت کے لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ اکثر بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو سزا دیتا، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ اس کے محل میں کام کرنے والے نوکر اس سے سخت ڈرتے تھے اور کبھی بھی اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن شہزادہ عادل اپنی محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت حوض تھا جس کے گرد قیمتی پتھروں کی پرکشش تعمیرات تھیں۔ حوض کے پانی میں عادل نے اپنی تصویر دیکھی اور خود کو دیکھ کر فخر سے مسکرا دیا۔ میں اس سلطنت کا شہزادہ ہوں اور میری مرضی کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عادل نے اپنے آپ سے کہا۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک بوڑھا مالی نمودار ہوا جو کئی سالوں سے اس محل کے باغات کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس نے عادل کی بات سن کر کہا، شہزادہ صاحب، حسن و طاقت اللہ کی عطا ہے، ان پر غرور نہ کریں۔ شہزادہ عادل کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے غصے سے کہا، تمہیں کس نے میری بات سننے کی جرات دی؟ میں تمہیں سزا دوں گا۔ شہزادہ عادل نے بوڑھے مالی کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کے سامنے جھک جائے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرے۔ جلد ہی اس کی ظالمانہ حکمرانی کا خوف پورے گلستان میں پھیل گیا۔ وقت گزرتا گیا اور عادل کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ لوگوں پہ بے جا ٹیکس لگاتا، ان کی جائیدادیں ضبط کرتا اور انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجبور کرتا۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ ایک دن جب شہزادہ عادل اپنے محل پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک پرسرار عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ وہ عورت لمبی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ شہزادے عادل، میں ایک عام عورت نہیں ہوں، میں ایک جادوگرنی ہوں اور میں تمہیں ایک اہم بات بتانے آئی ہوں۔ جادوگرنی نے دھیرے سے کہا۔ عادل نے جادوگرنی کو دیکھ کر حقارت سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے آ کر مجھے نصیحت دو؟ میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہارا غرور اور ظلم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وقت آنے پر میں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن تب تک تم بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عادل نے جادوگرنی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم فوراً یہاں سے نہیں گئیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جادوگرنی نے عادل کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شہزادے، میں تمہیں بددعا دینے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں تمہیں ایک پیشن گوئی سنانے آئی ہوں۔ اگر تم اپنے رویے کو نہیں بدلو گے اور ظلم پر ظلم کرتے رہو گے تو تمہاری سلطنت تمہارے ہاتھ سے چلے جائے گی اور تم تنہائی اور پچھتاوے میں زندگی گزارو گے۔ عادل نے اس کی بات کو ہنس کے اڑا دیا اور کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، طاقت، دولت اور عظمت،
مجھے کسی پیشن گوئی کی فکر نہیں ہے۔ جادوگرنی نے گہری سانس لی اور بولی، ٹھیک ہے، تمہیں وقت سب کچھ سکھا دے گا، لیکن یاد رکھو ظالم ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی وہاں سے غائب ہو گئی اور عادل نے اس کی باتوں کو بھول کر اپنی ظالمانہ حکمرانی جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور عادل کا ظلم بڑھتا گیا۔ لوگ اس کی حکومت سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ خوفزدہ تھے کہ اگر انہوں نے عادل کے خلاف کوئی بات کہی تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ایک دن جب عادل اپنے محل میں اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک ایک شور سنا گیا۔ محل کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا جو عادل کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ لوگوں کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ عادل کے محل پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ عادل نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا اور فوجیوں کو ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ہجوم بہت بڑا تھا اور لوگ اپنے حق کے لیے لڑنے پر آمادہ تھے۔ عادل کے ظلم اور بے رحمی کے باعث اس کے اپنی درباری اور فوجی بھی اس سے بدظن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عادل کا رویہ سلطنت کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آخرکار عادل کے درباریوں نے اس کے خلاف سازش رچی اور اسے تخت سے ہٹا دیا۔ عادل کو قید کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا اور انصاف پسند بادشاہ منتخب کیا گیا۔ عادل کی ظالمانہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا اور اسے قید خانے میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ عادل کو قید خانے میں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ دن رات پچھتاتا رہا کہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا اور جادوگرنی کی باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اسے اپنی ظالمانہ حکمرانی کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ قید خانے میں عادل کو جادوگرنی کی پیشن گوئی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے غرور اور ظلم نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اب وہ اپنی طاقت اور عظمت کو کھو چکا تھا اور صرف پچھتاوا اس کا ساتھی تھا۔ عادل قید میں رہ کر اب بدل گیا تھا۔ وہ اب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور دل سے توبہ کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلطیوں کا ازالہ ممکن نہیں، لیکن وہ اپنی باقی زندگی لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے کی نیت سے گزارنا چاہتا تھا۔ آخر کار عادل کو قید سے رہا کر دیا گیا، لیکن وہ اب ایک معمولی انسان بن چکا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہنے لگا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ وہ اب دوسروں کی مدد کرنے میں سکون محسوس کرتا تھا اور اپنی سابقہ ظالمانہ زندگی سے دور رہتا تھا۔ عادل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور دولت پر غرور اور تکبر کبھی بھی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے۔ اصل خوشی دوسروں کی خدمت اور انصاف کرنے میں ہے۔ عادل نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنی باقی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کی۔